یہ ڈائلما ہے پالیٹکس کا کہ جو ڈسکریشنری کوٹے سے آئیں، جو پیراشوٹ سے آئیں، جو انٹریگ کے ذریعے سے آئیں، جو سازش کے ذریعے سے آئیں، وہ پریویل کر رہے ہوتے ہیں پالیٹکس میں، وہ قیادتوں کے ارد گرد نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا یہ، آپ کیونکہ اپنی قیادت کا احتساب نہیں کرتے نا. نہیں، اس کی بنیادی وجہ، نہیں آپ نے احتساب کیا ہے. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو ڈیموکریٹک کلچر ہے اس کو پنپنے نہیں دیا گیا. اگر ڈیموکریٹک کلچر ہوتا تو قیادتوں لوور لیول کی قیادت نکل کے سامنے آ جاتی. پنپنے کون دے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ پنپنے کون دے گا؟ آپ پھر وہ بات وہ آ جاتی ہے فوج کے خلاف. بھائی فوج کی بات ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ فوج کو آپ 10 15 20 سال بھی دور رکھیں. مجھے بتائیں، میں شرط لگاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات اگر غلط ہے، کہ میں شرط لگاتا ہوں کہ 20 سال تک بھی اگر فوج کچھ نہ کرے تو آپ کی سیاسی جماعتوں نے آپ لوگوں کو اوپر آنے نہیں دینا ہے، پنپنے نہیں دینا ہے. دیکھو جمہوریت جس طرح سیکنڈ اسپیکٹ، اب یہ چینج ہو گئی. سیکنڈ اسپیکٹ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فوج، آپ نے اسلحے کی بات کی. اسلحے کے حوالے سے میں آج بھی ڈٹرمن ہوں کہ اگر اسلحہ ہونا چاہیے تو ہماری پاک آرمی کے پاس ہونا چاہیے. اور یہ جو اسلحے کے لائسنس ہیں، خدا کرے کہ ہماری پاک آرمی کامیاب ہو. اس ملک میں وہ جو ضیاء الحق کے دور میں ایک ٹیررزم کی ایک لہر دوڑا دی گئی اس شمالی بیلٹ کے اندر، اور آج اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، خدا کرے کہ اس کا آپریشن ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا ہر شہری اپنا اپنا لائسنس کینسل کر کے، تو آپ کہہ رہے ہیں پھر کراچی میں صفائی ہونا چاہیے، اسلحہ کا ہر صفحہ خاتمہ ہونا چاہیے. اچھا اب کوئکلی بس ایک بریک چل رہے ہیں. ہاں بالکل بات کریں. دیکھیں احمد بھائی، جو آپ نے بات کی نا انٹرنل پولیٹکس پارٹی کی اور معاملات کی، اس کے اندر تو ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں بنتی ہیں آج تک تبدیلی نہیں آئی. بھٹو خاندان دیکھ لیں اوپر آتا ہے اور اس کے بعد انہیں کے اندر سے زرداری صاحب آ جاتی ہیں. ادھر سے نواز شریف صاحب ہیں تو وہ اپنے بھائی کو صدر بناتی ہیں. اگر جوید ہاشمی صاحب کو صدر بنا کے گئے اپنی اس میں، وہ کتنی دیر جیل میں رہے ہیں. اور اس کے بعد جب پاور ملی ہے تو انہوں نے نثار صاحب کو جو ہے، جو نثار صاحب کو بنا دیا اپوزیشن لیڈر. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ جوید ہاشمی صاحب کو بنایا جاتا نا اگر، تو ہم بھی کہتے کہ یار قربانیوں کو مد نظر رکھا جاتا؟ نہیں، یہ اپنی پرسنل پسند ناپسند کی بنیاد پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. قطعاً ان پارٹیوں کے اندر نہ جمہوریت ہے، نہ یہ جمہوریت پسند ہیں، اور نہ یہ ہوں گے. اور آنے والا وقت ان لوگوں کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ ان لوگوں کا نہیں ہے. کس کا؟ انہی لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اپنی پارٹیوں کے اندر پچھلے 60 سالوں کے اندر جمہوریت پیدا کی. ٹھیک ہے، اتفاق سے ویسے جمہوریت صرف آپ کے اندر ہے. مسلسل میں آپ کے پاس ہی آتا ہوں. کوئک بریک اینڈ ول بی بیک. I change every day. I change every day. Because change happens every day, some things need to remain consistently reliable for you to keep up. Pakistan's most reliable wireless broadband internet. Y-Tribe. Connect to change. جب بال ہوں سروں تک گھنے then I can wear them fashionably. نیا سنسلک thick and long with yogurt proteins پتلے اور کمزور بالوں کی جڑوں سے سروں تک نشو نما کرے. سنسلک thick and long. Pump up the volume, dance, dance. The Nokia 5130. Big sound speaker, 20-hour playback, Bluetooth, 1 GB memory card, and 2 megapixel camera. Play it loud. Watch Avril Lavigne in Plug and Play on Sunday at 3 p.m. only on ARC. Yeah, boy, it's Friday. برجاتیہ فیملی نے بھی ایک ورژن بنایا ہے فیشن کا. Shut up. So catch me on It's Friday only on ARC TV. Oye, it's Friday. جمعے کی رات 10 بجے.
اچھا آپ جو ہیں ہمارے مہمان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا بڑا تجربہ ہے اسٹریٹ پالیٹکس میں، جو حقیقی سیاست ہوتی ہے جو زمین پہ کی جاتی ہے، محلات میں بیٹھ کے نہیں. تو ان سے آپ بہت کچھ پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا ڈائریکٹ جو لائیو کا نمبر ہے وہ ہے اسلام آباد کا نمبر ہے 051-280-1399 280-1399. فون کریں اور پوچھ سکتے ہیں ان سے. مصعب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ ان کے جواب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہما ایوب صاحب نے یہ بات کی کہ میاں نواز شریف فیصلے کرتے ہیں جی کہ اپنے بھائی کو صدر بنا دیا سارا کچھ. میں کہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ ان کے قائد تھے قاضی حسین احمد صاحب، 3 دفعہ ان کو امیر چنا گیا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان کے بیٹی اور بیٹے کو نیشنل اسمبلی کا ممبر بنایا گیا، ٹھیک ہے. کیا اور کارکنوں کا حق نہیں تھا؟ کیا ہما ایوب صاحب کا حق نہیں تھا کہ نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ ان کو دے دیتے؟ لیکن بہت کم یہی چیز ہے، یہی چیز میں چاہ رہا ہوں، میں یہی چیز چاہ رہا ہوں کہ وہ انہی کو عہدے دیے کہ انہی کو آگے لایا. نہیں کوئی ایسی ایگزامپل ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر قائد صاحب محترم کی بیٹی کو بنایا جاتا ہے، انہیں ٹکٹ دیا جاتا ہے اسپیشل سیٹ پہ، تو اس میں وہ پارٹی کارکن ہے، کارکن ہے ان کا اور اس طرح کا ان کی بیٹی بھی تو ہے نا، میاں شہباز ایک شبہ تو ہے، ایک شبہ ہے، میاں شہباز شریف بھی تو ہے نا کارکن ہے، وہ وومن کے اندر ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد میاں طویل صاحب آتی ہیں، قائد صاحب آتی ہیں، آج سید منور حسن. ہاں کسی کی اولاد کو فیور نہیں دیا گیا اس طرح سے. اس طرح نہیں ہوا. دیکھیں جس طرح آپ کی پارٹی میں ہوا ہے، جس طرح پیپلز پارٹی میں ہوا ہے، آپ دیکھیں جس طرح پی ایم ایل کیو میں بھی احمد صاحب میں پیپل پارٹی میں تھا. میں نے 8ویں کلاس میں بھٹو صاحب کی قبر پہ جا کے 3, 4, 5 اپریل کو 3 دن گزارے، ٹھیک ہے. ہم وہیں سے آئے تھے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے. کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ ان کی برسی تھی، ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہم لوگوں نے، میں نے اچھی طرح اسٹڈی کیا. جمعیت میں ہوتے ہوئے آپ گئے؟ نہیں میں اس وقت پارٹی میں تھے، میرے والد صاحب تھے، انہوں نے مجھے بڑے شوق سے بھیجا. ہمارے وہاں مقامی MNA رہی تھی مس مبارک بیگم، ان کے ساتھ میں وہاں گیا. بہرحال کسی اور پارٹی میں ہوتے بھی تو جانا فرض تھا. ہمارے ملک کے وزیر اعظم تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو جمہوریت، جو پارٹی کے اندر سسٹم، جو چیز جماعت اسلامی کے اندر موجود ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. ویسے بڑی آئرنی ہے کہ ان کے ہاں جو ہے میں چھٹا پریزیڈنٹ ہوں پنجاب کا. ہاں ٹھیک ہے، میں ایک چھٹا پریزیڈنٹ ہوں. آپ بتائیں کہ کسی اور جماعت میں کیا ہے صورتحال؟ ہاں ویسے انہوں نے اور پیپل اور NQM نے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگوں کو جتنا اوپر لے کر آئے ہیں. ان کی پارٹی اور MQM ساتھ نہیں بیٹھ سکتے یہ دونوں ساتھ، لیکن یہ کہ یہ دو کر کے آئے ہیں، انہوں نے کیا ہے. اچھا اس پوائنٹ کو چھوڑیں، میں ذرا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ابھی ذرا ٹاپک تھوڑا سا ہٹتے ہیں، اس پہ بات کریں کہ کارکن جو آپ ریکروٹ کرتے ہیں سیاسی جماعتوں میں، وہ سارے بیسکلی 2 کام کے لیے ہوتے ہیں: جلسے جلوس میں نعرے لگانا اور آرگنائز کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ضرورت پڑی تو توڑ پھوڑ کرنا. آپ کے کارکن جو ہیں مجھے بتائیں کون سی پارٹی ہے؟ ایون عمران خان صاحب، ان کی جو لیٹسٹ نئی جو سیاسی پارٹی ہے وہ بھی اسی لائن پہ لگ گئی ہے. آپ میں سے کوئی بھی ریکروٹ نہیں کرتے اس بیسس پہ کہ چلو یار ہم کچھ ایسے کارکن بھی لیں جو بیٹھ کے تھوڑی سی جو تعلیم کا شعبہ ہے اس پہ تھوڑی سی پالیسی دیں جو ہم اپنے لیڈران کو دے سکیں، یا دوسرے ایشوز کے اوپر، اکانومی پہ، بزنس پہ، مسائل پہ؟ تو آپ لوگ، یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ کی پارٹیز حکمرانی کیا کریں گی. کل اگر آپ کی پارٹی ہٹتی ہے اس وقت حکومت سے اور ان کی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو میں اگین شرط لگا کے کہتا ہوں کہ کہیں آپ کے کسی بھی آپ کے پارٹی کے جو آفیسز ہیں کہیں بھی کسی بھی ڈرار میں کوئی پلان نہیں پڑا ہوگا کہ ہاں کل صبح کو اگر ہماری پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اس پلان کو نکالو اور اسے امپلیمنٹ کریں. یہ انشاءاللہ تعالی ہو رہا ہے اور ابھی تنظیم سازی شروع ہے. نہیں ویسے پورے پاکستان میں تنظیم سازی شروع ہے. دیانتداری سے ایک سوال کے جواب کارکنوں کو میاں صاحب نے اس دفعہ ایک چیز کا جواب دیں. آپ نے اپنی تمام میٹنگز جو آپ کی پارٹی کی پچھلے دنوں ہوئی تھیں یا ہو رہی ہوں گی آج کل، اس میں کسی بھی میٹنگ میں آپ لوگوں نے کاغذات نکال کے رکھے کہ چلو یار یہ تعلیم کے شعبے کی، ہو سکتا ہے مڈ ٹرم انتخابات ہو جائیں تو یہ تعلیم کے شعبے کے حوالے سے ہم ذرا کچھ پلاننگ کرتے ہیں، کچھ بزنس کے حوالے سے، کچھ اکانومی کے حوالے سے؟ ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ اس کے بعد میں بتاتا ہوں، میں خود پرنسپل ہوں 2 اسکولوں کا. اچھا ٹھیک. میں خود ایجوکیٹ کر رہا ہوں اور پارٹی کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں خود چاہتا ہوں کہ پڑھا لکھا طبقہ اوپر آئے. نہیں چاہتے ہیں، ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہماری تجویز